خبروں سے آگے میں آج شام پاکستانی خواتین کی معاشی خود مختاری میں امریکی امدادی ادارے USAID کا حصہ۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل پر مصنف احمد رشید کیا کہتے ہیں، اور ہمارا نیا سلسلہ فیوچر لیڈرز۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام۔ یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پچھلے ایک سال کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان اب بھی امریکہ کی سب سے زیادہ امداد حاصل کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ آج شو میں سب سے پہلے کراچی سے عائشہ خان آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں 7 بچوں کی والدہ جمیلہ سے، جو امریکی امدادی ادارے USAID کے ایک پروگرام کی مدد سے اپنے خاندان کا مستقبل بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کراچی کے مضافات میں رہنے والی جمیلہ نے کڑھائی کی کوئی روایتی تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن گھر کا خرچ پورا کرنے میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ گزشتہ کئی برسوں سے سلائی کڑھائی کر رہی ہیں۔ مگر اب امریکی امداد کے ادارے USAID کے تعاون سے دی جانے والی کاروباری تربیت کے طفیل جمیلہ کڑھائی کرنے والی کئی خواتین کو منظم کر کے اپنا کاروبار چلا رہی ہیں، جو روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہے، بہت پہچان ہوئی ہے کہ باہر نکلنے سے عورت کی کتنی کما سکتی ہے، عورت اپنے آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے۔ بہت فرق پڑا ہے۔ جمیلہ کہتی ہے کہ USAID سے ملنے والی رہنمائی اس کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی ہے۔ جی، ہمیں اس طرح کی ٹریننگ ملتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا، ہم نے ان کی میٹنگ اٹینڈ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم باہر نکل کے ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اور ہمیں مارکیٹنگ سکھائی گئی ٹریننگ میں۔ USAID کے منتظم اعلیٰ راجیو شاہ کہتے ہیں کہ جمیلہ جیسی خواتین کو خود کفیل بنانا غربت کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر جاری ادارے کی کوششوں کا ایک اہم جز ہے۔ خواتین کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے سے بہتر اور دیرپا نتائج حاصل ہوں گے، جبکہ بچوں کی تعلیم اور غذائی قلت جیسے مسائل بھی کم ہوں گے۔ بعض ایسے امریکی قانون ساز بھی اس پالیسی کے حامی ہیں جو USAID کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان میں ڈیموکریٹک سینیٹر بن کارن بھی شامل ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا غربت اور ناانصافی کے خلاف جنگ میں اہم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسے وقت جب امریکہ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اکثر امریکی قانون ساز مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے امریکی ڈالرز عقل مندی سے خرچ کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ سینیٹر رچرڈ لوگر کہتے ہیں، ہمارا قومی واجب الادا قرضہ بڑھ کر $150 کھرب ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال ہماری حکومت کے لیے مالی ادائیگیوں پر دباؤ کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے پوری معیشت کسی حد تک خطرے سے دوچار ہے۔ اس تناظر میں عالمی ترقی کے لیے درکار ڈالرز یا رقم لازمی طور پر محدود ہوگی۔ پاکستان میں USAID کی دی گئی تربیت سے جمیلہ جیسی خواتین کو تمام عمر اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔ میں خود اگر باہر بھی دیتی ہوں اور خود بھی رکھتی ہوں تو مہینے میں 1000 سے 2000 تک کا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس 400 مشکل 500 بھی مہینہ نہیں پڑتا تھا، اور میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ میرے گھر کے حالات دیکھ کے اور بھی آئیں گے۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔ ہماری بیسٹ وشز جمیلہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی مصنف احمد رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو باہمی تعلقات بہتر بنانے کے لیے ان ایشوز کو بنیاد بنانا ہوگا جن پر دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق اب دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کارنیگی انڈاؤمنٹ فار پیس میں اپنی نئی کتاب پاکستان آن دا برنک، دا فیوچر آف امریکہ، پاکستان اینڈ افغانستان متعارف کراتے ہوئے پاکستان کے معروف مصنف احمد رشید نے پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے دونوں ممالک کو ان معاملات پر کام کرنا چاہیے جو دونوں میں مشترک ہیں۔ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اگر ایک پلیٹ فارم کامن ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کریں اور افغانستان میں امن لائیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر نظر ثانی کے عمل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مزید تاخیر کیے بغیر بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ دونوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت پہلے سے مختلف ہوگی۔ شارٹ ٹرم میں ظاہر ہے کہ جو پہلے حال تھا ریلیشن شپ کا کہ ہزاروں CIA والے اور کانٹریکٹر پھر رہے تھے پاکستان میں، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہے، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ حالات تو اب ظاہر ہے نہیں ہوگا۔ ڈرونز پہ یہ ہے کہ ضرور امریکہ ڈرونز مارے گا، پاکستان آبجیکٹ کرے گا، مگر پاکستان کو کچھ کر نہیں سکے گا ڈرونز کے خلاف۔
अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और वहाँ अमन के क़याम के हवाले से बात करते हुए अहमद रशीद ने कहा कि जंगी हिकमत अमली पर तवज्जो कम करके अगर तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाया जाए तो मुस्बित नतीजा निकल सकता है। ये ऐसे वो कदम उठाएं कि दोनों तरफ से, तालिबान और अमेरिका की तरफ से, ये जंग बिल्कुल नीचे आ जाए और जो गड़बड़ अभी हो रही है, फिर इसके बाद ये करज़ई और तालिबान के दरमियान में एक सियासी नेगोशिएशन हो सकता है जिसमें पावर शेयरिंग की बात हो सकती है। अहमद रशीद का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एतमाद का फुकदान है, जिसकी वजह से हालात इस नौबत को पहुँचे हैं। अमेरिका की मौजूदा और साबिक इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर तवज्जो मिलिट्री हल पर देती रही हैं, मगर अहमद रशीद जैसे माहिरीन का कहना है कि अफ़गानिस्तान का वाहिद हल सियासी मुसालहत और मुज़ाकरात हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आपको बताएंगे अमेरिका में जारी एक ऐसे तालीमी प्रोग्राम के बारे में जिसके जरिए पाकिस्तानी नौजवान भी बन सकते हैं ग्लोबल लीडर्स। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक।